السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم کے دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کی دوستی اور اعتماد کی ایک مضبوط علامت قرار دیا۔ ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے کسی امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اس معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا تارڑ، مصدق ملک سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اور اردن کے درمیان میڈیا، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹیکس نظام میں اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا FBR کے نظام میں شفافیت میں اضافے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا، تازہ ترین معاشی اعداد و شمار حکومتی اصلاحات کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ملکی معیشت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا، معاشی ترقی کے اعداد و شمار تاجر برادری اور قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ درآمدی سطح پر ڈیوٹیوں اور ٹیکس وصولی میں 25% اضافہ ہوا ہے اور ڈیوٹی فری امپورٹس اور خام مال میں 41.5% اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ نچلی سطح پر پیداواری اثرات میں نمایاں بہتری کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو ٹیکس چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تمباکو، ٹائلز اور دیگر شعبوں میں ٹیکس وصولی کے نظام میں موجود خامیاں فوری دور کرنے کا حکم دیا۔ حکومت چاہتی ہے کہ مہنگائی کم کی جائے، لیکن IMF نے اجازت نہیں دی۔ سینٹر رانا سلولا کا کہنا ہے، آج مہنگائی غربت سے عام آدمی ناراض اور غصے میں ہے۔ یہ مہنگائی ہماری لائی ہوئی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نفرت، بغض اور کینے کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا۔ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے، گڑھے میں گر کر واویلا کرتا ہے۔ جو کرو گے وہ بھرو گے۔ ان کا کہنا تھا، کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دور میں فرح گوگی اور دیگر کردار سامنے آئے۔ رانا سلولا کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا میں رسوا ہوا، جو عزت ملی ہے اس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن IMF نے اجازت نہیں دی۔ اب آخری سال ہے IMF کے معاہدے کا، اللہ کرے کہ اس سے جو ہے وہ نجات ہو۔ یہ مہنگائی جو ہے جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ ناراض بھی ہے اور اسے غصہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہنگائی ہماری لائی ہوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے، او بھائی کرپشن پھر کیوں نہیں ختم کیا آپ نے؟ ہندوستان پوری دنیا میں جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ بانی PTI کے دور اقتدار میں بشرا بی بی کا کردار بے نقاب، اہم تقرریوں، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بشرا بی بی کے جادو ٹونے کے زیر اثر بانی PTI اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بانی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے تہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ بشرا کے آنے کے بعد بانی PTI کے گھر عجیب رسومات شروع ہوئیں۔ مرچیں بلانا، بانی کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا اور کبھی کبھار زندہ سیاہ بکرے منگوانا شامل تھا۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1883 کی تازہ رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا، دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی PTI وزیر اعظم بن جائیں گے۔ فیض حمید پر بشرا بی بی کو استعمال کرنے کا الزام۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بانی PTI کی خفیہ شادی کے بعد اساس ادارے کی بشرا بی بی میں دلچسپی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنرل فیض حمید اطلاعات ایک ذریعے سے ان تک پہنچاتے جو وہ بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کرتی، اور درست ثابت ہونے پر بانی کا اعتماد مزید بڑھ جاتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات میں بھی زیادہ گفتگو بشرا بی بی نے کی، اور انہی سے متعلق ملاقات سامنے آنے پر بانی نے اس وقت کے DGI عاصم منیر کو ہٹا دیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق گھریلو ملازمین میں ان کے عملیات کے لیے چیزیں لانے کی تصدیق کی، جب ان کے کہنے پر بعض وفادار ملازمین بھی فارغ کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہانگیر ترین نے ایک ملاقات کے بعد سمجھ لیا کہ PTI میں ان کا مستقبل نہیں۔ پارٹی میں یہ تاثر عام تھا کہ بشرا بی بی پر تنقید کا مطلب پارٹی سے اخراج ہے۔ اون چودھری بھی اسی بنیاد پر زیر تاب آئے
اور حلف برداری سے پہلے ایک مبینہ خواب کے باعث تقریر سے روکے گئے، جس کے اگلے روز انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا بشرا بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ رد عمل میں کہا، نام نہاد تجزیہ پروپیگنڈا ہے جسے غیر ملکی تبصرے کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقائق کو مسخ کرنے کی یہ کوشش پاکستان یا اس کے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نہیں، سیاسی انتقام اور حقیقی بحرانوں سے توجہ اٹھانا ہے۔ آرٹیکل میں گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان میں ہونے والے واقعات کا کوئی ذکر نہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، انتخابی دھاندلی کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا؟ صرف ذاتی زندگی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس، جس کا آرٹیکل میں بار بار حوالہ دیا گیا، ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ اسے طے شدہ قرار دینا گمراہ کن ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ شفافیت اور عدالتی فیصلے کا مطالبہ کیا۔ بانی کے خلاف بے بنیاد مقدمات سے کیوں چشم پوشی کی جا رہی ہے؟ آرٹیکل جانبدار اور توہین آمیز ہے۔ مصنفین معافی کو معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی صرف 10% چیزیں شائع کی ہیں۔ صحافتی اصولوں اور قانونی تقاضوں کے باعث 90% مواد کو سامنے نہیں لایا گیا۔ اکانومسٹ رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی اے بی ایم سے گفتگو، کہا 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایٹمی ملک کو جادو عملیات کے ذریعے چلایا جاتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومتی فیصلے جادو اور روحانیت کی بنیاد پر کیے۔ بشرا بی بی فیصلوں، تقرر اور تبادلوں سمیت ہر کام پر اختیار رکھتی تھیں۔ سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے بشرا بی بی جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ روحانی شخصیات نے بھی بشرا بی بی کی روحانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم فیصلے بشرا بی بی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کے جتنے فیصلے تھے روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ تمام معاشی اور سیاسی فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھیں۔ بانی نے تمام فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست منافقت، جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ بانی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ 2017 کے دھرنوں کے دوران بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ انہیں تمام جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں امریکی اقتدار پر قابض رہنے کی سازشیں کی۔ یہ وہی شخص ہے جو ماضی میں ایک نشست کے حصول کے لیے سابق فوجی صدر پرویز مشرف سے منتیں کرتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی مایوسی میں اپنی روحانی رہنماؤں کو اشاروں پر چلتے رہے اور دعویٰ کیا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر معاملے میں ان کی پیرنی کا کردار شامل تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے بھارت اور اسرائیل سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ 1992 کے بعد دن رات کی ایک ہی محنت تھی کہ میں کسی طرح پاکستان کی جو اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں۔ ایک نشست جنرل مشرف سے بھیک مانگ کر لی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی بھی اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کسی نے بتایا کہ فلاں پیرنی کے پاس چلے جائیں۔ آئینی فیصلوں سے لے کر کیبنٹ بنانے سے لے کر کیا کیا وہاں پر کام ایسے نہیں کیے گئے، ایسی خرافات نہیں کی گئی۔ سعودی عرب ہم سے دور ہو گیا، چائنا ہم سے دور ہو گیا، وہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہو، ہندوستان سے آ رہی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے عالمی جریدے کی بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ کو 100% درست اور حقائق کے مطابق قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا ہے۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بیوقوف بنایا۔ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہیں۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے، ملک اور معیشت نہیں چلتے۔ مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت 3 سال سے دفن ہو گئی ہے۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کو اسی بشرا بی بی کی فرمائش پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آج مریم نواز کی حکومت میں بشرا بی بی کو جیل میں B کلاس کی مکمل سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ اپنا اپنا ظرف ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 نومبر تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری عامر ضیاء نے کیس کی سماعت کی اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر کارروائی 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ رمدہ میں پاپو ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے، جس پر آئندہ سماعت مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پیپلز پارٹی کی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی. فیصل راٹھور نے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. فیصل ممتاز کا بھٹو شہید اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کشمیر کاز کے ویژن کو آگے بڑھانے کا اعادہ. فریال تالپور نے فیصل ممتاز کو آزاد کشمیر کی عوام خصوصاً نوجوانوں کی ترقی اور بہبود کے لیے جامع منصوبہ بندی کی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کراچی کی خواتین کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ شہر میں پنک بس سروس کا نیا روٹ 17 نومبر 2025 سے فعال ہوگا. یہ روٹ عبداللہ چوک سے نمائش تک مقرر کیا گیا ہے اور ابتدا میں خواتین کے لیے 3 مخصوص اوقات رکھے گئے ہیں، جن میں صبح 8 سے 9 بجے، دوپہر سے 1 سے 2 بجے اور شام 5 سے 7 بجے سفر کی سہولت دستیاب ہوگی. ایک بیان میں سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ یہ سروس مکمل طور پر خواتین کے لیے مختص ہے، جس میں آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں خواتین کو روزانہ سفر کے دوران متعدد مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور یہ اقدامات ان کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے گا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کا مقصد ہے کہ خواتین اپنی تعلیم، ملازمت اور ذاتی امور اعتماد کے ساتھ انجام دے سکیں. بسوں میں سیکیورٹی، ٹریکنگ سسٹم اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہوگا، جبکہ مستقبل میں اس سروس کو مزید علاقوں تک بڑھانے کا بھی ارادہ ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ خواتین کے لیے زیادہ محفوظ شہری ماحول کی جانب ایک اہم قدم ہے اور سندھ حکومت آئندہ بھی ان کے لیے سہولیات بڑھانے کے عملی اقدامات جاری رکھے گی. سکھر میں منعقدہ وکلاء کنونشن کے دوران سینئر وکیل رہنما قربان مولانو سمیت دیگر وکلاء پر حملے کے واقعے پر وزیر قانون و داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن الانجار نے کہا کہ وکلاء پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن الانجار نے کہا کہ وکلاء میری اپنی برادری ہیں. وکلاء برادری آپس میں تنازعات سے اجتناب کرے اور اتحاد و نظم برقرار رکھے. ضیاء الحسن الانجار نے مزید کہا کہ وہ حکومت وکلاء کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی اور سکھر کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا جا چکا ہے، جس کے بعد ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. ضیاء الحسن الانجار کا کہنا تھا کہ پرامن ماحول کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. کراچی میں وزیر بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن اور پلاننگ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ رواداری، درگزر، برداشت، امن اور محبت کی سرزمین ہے. سندھ شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمست اور صوفیاء کی زمین ہے. سندھی زبان اب گوگل پر بھی موجود ہے. سندھی زبان کا آسانی سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں انہوں نے مقامی ہوٹل میں سندھ لٹریچر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 2 روزہ 8ویں سندھ ادبی میلے کا افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں کہیں. افتتاحی تقریب میں مہتاب اکبر راشدی، سرفراز راجڑ، گنور خان لنگاری اور دیگر نے بھی شرکت کی، جبکہ تقریب میں سندھی ادبی اور ثقافتی بھرپور رنگ پیش کیے گئے. روایتی رقص اور اجرک ریلی، سندھی ٹوپی کے سٹالز بھی قائم کیے گئے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کی سرزمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ترقی اور بہتری کا ہے. سندھ حکومت کا کراچی کا پورا انفراسٹرکچر بنا کر دے گی. کراچی ہمارا دل ہے. کراچی کی ہر گلی محلے کا انفراسٹرکچر بنا کر دیں گے. عوام کی تکلیف کا احساس ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ناصر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں. اکانومسٹ اور دیگر جریدوں کو پی ٹی آئی دور میں ہائی الرٹ کیا جاتا تھا. سپریم کورٹ سے 17 نومبر سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے کا ججز روسٹر جاری. آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں 8 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے. جسٹس صلاح الدین بدھور کو آئندہ ہفتے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. جسٹس صلاح الدین نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ کر 27ویں ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ اجلاس بنانے کا مطالبہ کیا تھا. جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا. آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا. تقریب میں آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجفی کی شرکت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ ججز بھی تقریب میں شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکرٹری منظور اور دیگر کی بھی تقریب میں شرکت. وفاقی آئینی عدالت کے جج کی تقریب حلف برداری کانفرنس روم میں ہوئی. جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس بھی تقریب میں شریک ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد حسین گیلانی اور سیکرٹری منظور احمد نے بھی تقریب میں شرکت کی.
27ویں ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے، جہاں جسٹس شمس محمود مرزا نے بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا، جبکہ وہ اپنا چیمبر بھی خالی کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد ان کے تبادلے کا امکان تھا، جس کے تناظر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے 22 مارچ 2014 کو ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ انہیں 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ضیاء محمود مرزا کے صاحبزادے ہیں۔ رواں سال جنوری میں سرکاری وکیل کی جانب سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔